بڑی خبر آ گئی ہے جی، بڑی خبر اس حوالے سے ہے کہ بانی چیئرمین عمران خان کو ایک دفعہ پھر سے سخت یا ٹف ٹائم دینے کے لیے حکومت جو ہے وہ اپنا پتہ کھیل چکی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مسلسل وہ کوشش کر رہے ہیں کس طریقے سے پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دیں، اور ساتھ میں ان کے کیسز کے حوالے سے جو ان کو پہلے سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے جو پلس پوائنٹ مل رہے تھے، ان سے وہاں سے رہائی کا جو سلسلہ جاری تھا، اب وہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ ایسا دکھ رہا ہے کہ وہ رک گیا ہے اور رکنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 بڑے ججز کی تعیناتی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو گئی ہے، اور جو کہ دیگر صوبوں سے انہوں نے اٹھا کے سندھ ہائی کورٹ سے اور دیگر جو ججز ہیں ان کو یہاں پر تعینات کر دیا گیا ہے، اور بانی چیئرمین کے اس وقت 2 سے 3 بڑے کیسز جو ہیں وہ یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگے ہیں۔ پہلے ان کو رہائی ملتی تھی یا کچھ حد تک جو ان کو ضمانتیں مل جاتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ سلسلہ، یہ جو ایکٹ ہے اس میں ترمیم کرنے کے بعد یہ ہوا ہے۔ حالانکہ یہ جو ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ کے ججز نے بھی یہ درخواست دی تھی کہ باہر سے جو صوبوں سے جو آپ لوگ ججز لے کے آتے ہیں یہاں پر یہ جو ہے وہ اس کو بند کریں، اس طرح نہ کریں، یہ جو ہے وہ آئین کے خلاف ہے۔ لیکن صدر مملکت نے بلاخر جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، آئین کے آرٹیکل 200 کے مطابق، 200 کے مطابق جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ 3 بڑے ججز کی تعیناتی جو ہے وہ اسلام آباد جو ہائی کورٹ ہے اس میں کی گئی ہے، اور یہ وہی تھا کہ کہا جا رہا تھا کہ اپنی طرح کا ایک بینچ بنایا جائے گا جو کہ صرف سیاسی معاملات کو دیکھے گا، سیاسی کیسز کو دیکھے گا، اور یہی تھا کہ عمران خان اور اپنے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں جو حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے جو یکجا ہیں ان کو جو ہے وہ لگام ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ پلان کیا تھا، اور بالآخر حکومت نے وہ پتہ بھی کھیل لیا ہے اور صدر مملکت نے اس پہ سائن کر کے درخواست جو ہے وہ یا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ 3 بڑے ججز جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں شیئر کرتے جاؤں گا اس حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر تعیناتی جو ہے وہ اس حالت میں ہوئی جب بانی چیئرمین کی 3 سے 4 بڑے کیسز بشرا بی بی سمیت اور دیگر سیاسی جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے کیسز یہاں پر ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہاں سے کچھ نہ کچھ ضمانت ریلیف مل سکتا تھا، لیکن حکومت نے ان کو بھی کچھ حد تک جو ہے وہ سٹاپ کر لیا ہے۔ السلام علیکم، میں شام الحق، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کچھ انٹرسٹنگ خبریں جو ہے وہ آج آپ کے لیے ہم لے کے آئے ہیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے واقعی آج کا دن کافی مشکل سے ہوگا، اور آنے والے جو کیسز لگنے ہیں اس کے حوالے سے بھی کافی سخت ہوگا، کیونکہ جو ان کو پلس پوائنٹ مل رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے وہ اب جو ہے وہ نہیں رہا۔ اس میں آئینی بینچ جو بنانے کا سلسلہ تھا، کہا جا رہا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت اپنا پلان جو ہے وہ رکھے گی، اور بالآخر انہوں نے جو آئین کے مطابق ہے، آئین میں کچھ حد تک جو ہے وہ بازی لے گئے ہیں، اور اب پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف آتا ہے، کیا طریقہ کار آتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ان سے پہلے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے بیان جو ہے وہ 2 مہینے پہلے آیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ صدر مملکت جو ہے وہ کہیں باہر سے جو ہے وہ جسٹس کو یا جو ججز ہیں وہاں سے اٹھا کے ڈائریکٹ یہاں پر لے کے آتے ہیں، اس سلسلے کو جو ہے وہ بند کیا جائے، لیکن صدر ہیں، اور انہوں نے بالآخر دستخط کر کے 3 بڑے ججز کو یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات کر دیا انہوں نے۔ اور میں کچھ ریٹن چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا آئندہ ہفتے کا نیا ججز ڈیوٹی روسٹر جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور 3 ٹرانسفر ہونے والے ججز کل سے کیسز کی سماعت کے لیے دستیاب ہوں گی، یعنی کل سے منڈے سے پیر کے دن سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور جتنے بھی سیاسی جو کیسز آتے ہیں وہ ان کو سنیں گے، اور یہ بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے اور یہ تمام تر چیزیں دیکھیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دینے کے لیے، اور حکومت اپنے من پسند ججز کو باہر سے اٹھا کے یہاں پر لا کے تاکہ جو ہے وہ ان کے مطابق فیصلے کر سکے، لیکن یہ آنے والے وقت جو ہے وہی بتائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ پہلے سے میں نے 2-3 ولاگ میں بتایا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور یہ جو ججز تعینات کیے گئے ہیں، یہ آرٹیکل 200 کے تحت صدر مملکت آصف علی زرداری نے جو ہے وہ دستخط اس پہ کیے ہیں، اس نوٹیفیکیشن پہ، اور یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ کل سے یہ ججز اپنا جو کرسی ہے وہ سنبھالیں گے اور وراجمان ہوں گے، اور نئے کیسز جو سیاسی لوگوں کی کیسز ہیں وہ سنیں گے۔
اس حوالے سے جو ریٹرن چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آئندہ ہفتے سماعت کے لیے تمام 13 ججز دستیاب ہوں گے. 3 فروری سے 7 فروری تک 6 ڈویژن بینچز جبکہ 13 سنگل بینچز جو ہیں وہ موجود ہوں گے. جسٹس سمن رفعت امتیاز جو ہے وہ 7 فروری کو دستیاب نہیں ہوگی. پہلا ڈویژن بینچ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل ہوگا اور روسٹر میں یہ بھی ہے کہ دوسرا ڈویژن بینچ نئے ٹرانسفر ہونے والے ججز پر مشتمل ہوگا. یعنی کہ جو جس کا ڈر تھا وہی ہوا کہ جو نئے ججز ہیں وہ بھی اس روسٹر میں شامل کر دیے گئے ہیں اور یہ جو ہے وہ کچھ حد تک ان کو سرپرستی جو ہے حاصل ہے اور وہ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ کیا وہ جو سیاسی لوگ ہیں جس طرح کے اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے کیسز کو وہ سنیں گے یا نہیں سنیں گے, ان کو پلس پوائنٹ دیں گے یا نہیں دیں گے. اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ہماری پریڈکشن ہے وہ سچ ہے یا سچ نہیں ہے. اچھا, پہلے بات یہ کہ یہ جو ڈویژن ہے اس میں نئے ججز بھی شمار ہیں اور دوسرا جو بینچ ہے اس میں چیف جو جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس حامد حسین سمرو پر جو ہے وہ مشتمل ہوگا. تیسرا ڈویژن بینچ جو ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان پر مشتمل ہوگا. اچھا, 3 جو بڑے ججز ہیں جو کہ دوسرے صوبے سے جو ان کی ٹرانسفر کرائی گئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ اس وقت آ گئے ہیں, ان کی نوٹیفیکیشن ہو گئی ہے. ان میں یہ شامل ہے کہ اس طرح سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس خادم حسین سمرو جو ہے وہ ان کی تعیناتی ہو گئی ہے اور دوسرا بلوچستان سے جو بلوچستان ہائی کورٹ ہے وہاں سے جسٹس محمد آصف کا جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر ہوا ہے اور وہ جو نیا روسٹر ہے اس میں بھی ان کا نام شامل کر دیا گیا ہے. اسی طرح یہ کہ یہ جو نوٹیفیکیشن تھا اس پہ دستخط صدر نے کیے اور اس کے بعد جو ہے وہ جاری کیے گئے. اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو جسٹس ہیں یا جو ججز ہیں ہائی کورٹ کے انہوں نے کچھ نوٹ جو ہے وہ صدر مملکت کو بھیجا تھا جس میں یہ کہ خیال رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے اس سے قبل چیف جسٹس اور جو بانی جو ہائی کورٹس ہیں اس کے چیف جسٹس کو ختم اسلام آباد ہائی کورٹ میں باہر سے ججز کی تعیناتی نہ کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا, لیکن وہ بھی اب دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی ختم ہو چکا ہے اور بالآخر وہ ججز جو ہیں وہ تعینات ہو گئے ہیں. اب یہ سربراہی کریں گے, بینچ میں شامل ہوں گے اور بینچ میں شامل ہونے کے بعد اس کی جو مین ریزن یہ ہے کہ جب فیصلہ آئے گا تو فیصلہ 2-3 یا 3-5 سے جو ہے وہ ایک کے پلڑے میں آئے گا. لیکن یہ کہ یہ جو برابر یا جو اس کا زیادہ ووٹس ملیں گے وہ ظاہر ہے کہ حکومت کو ملیں گے, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جنہیں کیسے سنیں گے جو نئے 3 ججز ہیں اس کو ووٹ کو بیلنس کرنے کے لیے یا ووٹ کو زیادہ کرنے کے لیے وہ یہاں پر ان کی تعیناتی جب وہ کی گئی ہے. ظاہر ہے کہ اس میں بانی چیئرمین عمران خان اور اس کے ساتھ بشرا بی بی اور دیگر جو سیاسی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن پہ کیسز ہیں اور جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہیں اور اس پہ سماعت جو ہے وہ یا تو شروع ہے یا شروع ہونی ہے, اس سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے حکومت نے اپنا نیا انداز جو ہے وہ سامنے رکھ کے ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی ہے. اب آنے والے وقت میں اب دیکھا جائے گا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہے ان کو اڈیالہ جیل سے جو ان کے کیسز ان پہ جو مقدمے تھے ان میں نہ ان کو رہائی ملی نہ ان کو جو ہے ان ضمانتیں ان کی منظور کی گئی اور عموماً جو یہ ہوتا تھا کہ ہائی کورٹ سے بانی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو عموماً جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رہائیاں مل جاتی تھی یا پھر ان کو جو ہے کچھ حد تک یہ ہوتا تھا کہ جو ضمانتیں ہیں وہ منظور ہو جاتی تھی. لیکن اب لگ ایسا رہا ہے جو زیادہ سمجھنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ شاید حکومت کے ہاتھ میں سب کچھ آ گیا ہے اور بانی چیئرمین کو ٹف ٹائم دینے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے. اب آنے والے وقت میں جو کچھ ہوگا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً اپنے یوٹیوب ولاگ کے ذریعے آپ لوگوں کے ساتھ میں پہنچاؤں گا اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں تاکہ جو میری نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو بر وقت جو ہے موصول ہو سکے. تب تک مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.